ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ نے اپنی ساری بیٹیوں سے سوال کیا کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو، کس کا دیا پہنتی ہو؟ بڑی 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور، ہم آپ کا ہی دیا کھاتے ہیں اور آپ کا ہی دیا پہنتے ہیں۔ مگر چھوٹی بیٹی نے کہا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اللہ کا ہی دیا اپنی قسمت سے۔ چھوٹی بیٹی کے جواب کو سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا کہ میں تجھے سخت سزا دوں گا۔ اپنے جلادوں کو بلایا کہ اس کے جسم سے سارے زیورات اور قیمتی کپڑے چھین کر، پرانے کپڑے پہنا کر کسی ویران جنگل میں چھوڑ دو، تاکہ میں دیکھوں کیسے اس کا اللہ اسے کھانا کھلاتا ہے اور کیسے اپنی قسمت سے کپڑے پہنتی ہے۔ بادشاہ کے سپاہی چھوٹی لڑکی کو لے کر ایک سنسان جنگل میں پہنچے اور وہاں چھوڑ کر واپس چلے آئے، مگر لڑکی تبسم لہجے سے جنگل کی طرف نظر دوڑا رہی تھی۔ اسے اس درخت کے علاوہ جنگل میں کچھ نظر نہ آ رہا تھا، مگر اسے ذرا برابر بھی غم اور خوف نہ تھا۔ شام ہونے والی تھی۔ سوچا کہ لکڑیاں جمع کر لوں، رات میں جلانے کے کام آئیں گی، جس کی روشنی سے کوئی موذی جانور بھی قریب نہ آ سکے گا۔ لڑکی جنگل میں دوڑ دوڑ کر لکڑیاں جمع کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر جنگل کے بیچ ایک جھونپڑی پر پڑی، جس میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ اسے تعجب ہوا۔ جھونپڑی کے قریب گئیں، دیکھا تو ایک بوڑھا چارپائی پر لیٹا ہے۔ بوڑھے نے لڑکی سے پوچھا کہ تم کون ہو، تم یہاں کیسے آئی؟ لڑکی بولی، ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ نے اپنی ساری بیٹیوں سے سوال کیا۔ نصیحت آموز کہانی۔ لڑکی نے اپنا پورا ماجرا بیان کیا۔ بوڑھا کہنے لگا، بیٹی تم میری اس جھونپڑی میں رہو، کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ مگر میں صبح شہر کام کرنے چلا جاؤں گا، 1 ہفتے بعد واپس لوٹوں گا۔ لڑکی جلدی جلدی جھونپڑی کو صاف ستھرا کرنے لگی۔ صبح بوڑھا شہر چلا گیا۔ اب لڑکی اکیلی رہنے لگی۔ شام میں اس نے بکری کا دودھ نکالا، آدھا خود پی لیا، آدھا برتن میں ڈال کر جھونپڑی کے دروازے پر رکھ دیا تاکہ کوئی بھوکا جانور پی لے۔ رات میں کوئی سانپ آیا، دودھ پی کر منی موتی اگل گیا۔ صبح لڑکی سو کر اٹھی، دیکھا دودھ کوئی پی گیا ہے اور برتن میں ایک قیمتی موتی پڑا ہے۔ اس نے سانپ کے چلنے کا نشان دیکھا۔ اسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ سانپ نے ہی دودھ پیا ہے اور خوشی میں موتی اگل گیا۔ اسی طرح ہر روز بکری کا دودھ نکالتی اور آدھا دودھ پی لیتی اور آدھا برتن میں رکھ دیتی۔ روزانہ سانپ آتا، دودھ پی لیتا اور ایک موتی برتن میں اگل دیتا۔ 7 روز بعد جب بوڑھا شہر سے مزدوری کر کے واپس لوٹا تو لڑکی نے 4 موتی بوڑھے کو دے کر کہا، تم شہر جا کر انہیں بیچ ڈالو اور ساتھ میں خوب عالی شان گھر بنانے کے لیے مزدوروں سے بھی بات کر لو۔ بوڑھے نے موتیوں کو بیچا اور گھر بھی بننے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں اچھی بلڈنگ بن کر تیار ہو چکی تھی۔ لڑکی نے خوب عالی قسم کے کارخانے اسی جنگل میں بنوائے۔ بہت سارے مزدور کام کرنے کے لیے ادھر ادھر سے آئے۔ اس نے جنگل میں شہر بسا دیا اور اس شہر کی ملکہ بن چکی تھی۔ اب اس شہر کا نام لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ دنیا سے لوگ اس شہر میں سیر و تفریح کے لیے آنے لگے اور تعریف کرنے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں اس شہر کا چرچا لڑکی کا باپ راجا اور 6 بہنوں کو بھی خبر ملی۔ راجا کو بھی وہ شہر دیکھنے کا شوق ہوا۔ راجا اپنی ساری شہزادیوں کو لے کر شہر میں آیا اور ملکہ کے پاس پہنچا۔ ملکہ خوب اعلیٰ قسم کے لباس اور زیورات میں ملبوس تھی۔ اس نے ان کی خوب خاطر تواضع کی۔ پھر راجا نے کہا کہ اپنا چہرہ کھولو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملکہ نے کہا، ٹھیک ہے، ابھی میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ ملکہ اپنے کمرے میں گئیں اور اس نے وہیں پرانے کپڑے پہنے۔
جن کپڑوں میں راجا نے اپنے درباریوں کے ذریعے جنگل میں چھوڑا تھا۔ ملکہ اپنے باپ راجا اور 6 بہنوں کے پاس پہنچی اور بولی، دیکھو مجھے۔ راجا اور بہنیں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اس کی ساری بہنیں بھی اس پر رشک کرنے لگیں اور سوچنے پر مجبور ہو گئیں کہ اگر ہم نے بھی یہی کہا ہوتا کہ ہمیں اللہ روزی دیتا ہے تو شاید ہم بھی ملکہ بن کر مالدار ہو جاتی۔ راجا رونے لگا کہ رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ کسی دنیا کے راجا کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو روزی دے سکے اور مالدار کر دے، اور ہر چیز پر اللہ ہی قادر ہے۔ دوستو، ہماری پوسٹ کیسی لگی؟ براہ کرم لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے پاس بھی شیئر کریں۔